بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی 34 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے۔ الحمدللہ ہم نے 11واں پارہ نصف پڑھ لیا ہے، دوسرا نصف شروع کیا تھا۔ سورہ یونس کا چوتھا یہ رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعید قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا تؤفکون۔ ہم تذکرہ پڑھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید، اپنی قدرت کاملہ کے بیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ محبوب آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق کس نے فرمائی، رزق کون فراہم کرتا ہے، ہماری جسم کی ساری نعمتیں کس نے پیدا کی ہیں، ہماری سماعت، ہماری بصارت کون تخلیق کرتا ہے، اور زندگیاں کون عطا فرماتا ہے، موت کس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور ساری کائنات کا معاملہ کون سنبھالتا ہے۔ تو آخر پہ جو سورہ یونس کی 33 نمبر آیہ مبارکہ تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو گمراہ ہیں یہ تو راہ راست پر نہیں آئے۔ کیونکہ اب ان کے دل جو ہے وہ سیاہ ہو چکے ہیں، اور آنکھوں پر ایسا پردہ آ گیا ہے کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ کذالک حقت کلمۃ ربک، آپ کے رب کی بات حق ہو چکی ہے۔ علی الذین، ان لوگوں پر فسقوا، جنہوں نے نافرمانی کی، جن کی نافرمانی کی زندگی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کی بات ان پر ثابت ہو چکی ہے، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، ایمان کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور ایک وقت وہ آتا ہے، ایک آدمی ہے نا جی، وہ حق کی تلاش میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے روشنی بھی پیدا فرماتا ہے، راہ بھی نکل آتی ہے۔ لیکن جب آدمی بجائے حق کی تلاش کے، حق کے رستے کو بند کرنے کی کوشش کرے تو پھر صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے، انسان سے بصارت بھی چھن جاتی ہے، سماعت بھی۔ بصارت اور سماعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ حق دیکھ پاتا ہے اور نہ حق سن پاتا ہے۔ قرآن نے ایک مرتبہ ایک جگہ پر کہا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ جو سمجھ اور بوجھ رکھنے والے ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، اور انسان کو کچھ سدائی نہیں دیتا، نہ کچھ سجائی دیتا ہے، نہ کچھ دکھائی دیتا ہے۔ قل، محبوب ان سے پوچھئے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے ان شریکوں میں سے کوئی ہے، من یبدأ الخلق، جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہو، ثم یعیدہ، اور پھر اس کو دوبارہ بھی لانے پر قادر ہو، یعنی اعادہ بھی کر سکتا ہو۔ جو کوئی چیز بنائے اور جب وہ چیز ختم ہو جائے پھر اس کو دوبارہ بھی بنا سکتا ہو، کوئی ہے تو بتاؤ۔ جس نے کوئی چیز بنائی ہو، جن بتوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ کوئی بتاؤ۔ یہ کائنات کی یا کسی بھی چیز کی تخلیق کی ابتدا انہوں نے کی ہے، اور اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو دوبارہ بھی یہ کر سکیں گے؟ کوئی ایسا ہے؟ قل اللہ، پھر فرما دیجئے کہ اللہ ہی ہے، یبدأ الخلق، جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر وہ دوبارہ بھی اس کو لوٹانے پر قادر ہے، وہ دوبارہ بھی لوٹائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، ہم سارے کے سارے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، سب کو موت آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پھر پیدا کرے گا، اور وہ اس بات پر قادر ہے۔ اور اس نے قرآن مجید کے اندر مثالیں بھی ذکر کی ہیں، اور بہت سارے واقعتاً ایسے معاملات اور ایسے کام ہوئے ہیں اور اللہ نے کر کے دکھائے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ ان پر قادر ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو، کہاں پھرے جاتے ہو؟ اگر تمہیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، انسان کی عقل کو بار بار جھجوڑا گیا اور بار بار اسے سمجھایا گیا، غور و فکر کرو، توجہ کرو، سوچو سمجھو، لیکن اگر پھر بھی انسان اپنی عقل پر پردے ڈال کر اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی ان حقیقتوں سے نظر چرائے اور اس پر غور و فکر نہ کرے تو پھر مرضی ہے انسان کی۔ اللہ نے تو انسان کو ایسا ذہن دیا ہے کہ وہ آج ہم دیکھتے ہیں تو ناممکنات کو بنا چکا ہے۔ ایسی ایسی چیزیں انسان کو اللہ نے جو ذہن عطا فرمایا کہ حیرانگی ہوتی ہے، لیکن انسان بہرحال ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ جو اللہ نے تخلیق کی ہیں، انسان
جتنے بھی کوشش کر لے اس طرح کی چیز پھر بھی نہیں بن سکتی. ہمارا وجود ہے نا جی، ہمارا جسم ہے، آج بہت سارے ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں وہ آرٹیفیشل بنے ہیں جی. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جس کی یہ سرجری ہو سکتی ہے اور یہ ہو سکتا ہے، جتنا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو دل اللہ نے بنایا ہے اس جیسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو آنکھ اللہ کی بنائی ہوئی ہے اس جیسی انسان کی تخلیق ہو ہی نہیں سکتی. یہ صرف اس مالک کی کاریگری ہے. قل فرما دیجئے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے، من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہو. قل فرما دیجئے، اللہ یہدی للحق، اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یعنی سوال بھی اٹھایا ہے اور ساتھ جواب بھی دے دیا ہے کہ ڈھونڈتے نہ پھریں کہ اللہ نے کویشچن تو کر دیا، آنسر کدھر ہے؟ آنسر بھی ساتھ ہی ہے، کویشچن بھی آنسر بھی. اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور جواب ہو سکتا ہے تو ڈھونڈ لو، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے تو تلاش کر کے بتاؤ. قل اللہ یہدی للحق، اللہ ہی حق کی رہنمائی فرماتا ہے. افمن یہدی الی الحق، تو جو ذات حق کی طرف رہنمائی فرماتی ہے، احق، وہ زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی اتباع کی جائے، ام لا یہدی، یا وہ شخص جس کو خود ہی رہنمائی نہیں ہے، جو خود ہی راہ راست پر نہیں ہے اور ہدایت پر نہیں ہے، اس کی بات کو ماننا چاہیے. الا ان یہدا، مگر یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی. فرمایا ایک یہ ہے کہ ایک وہ ذات ہے جو رستہ جانتی ہے، منزل کا پتہ ہے، اور وہ منزل تک جانے والوں کی رہنمائی کر سکتی ہے. اور ایک وہ شخص ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ کدھر جانا ہے، اس کو کوئی بتائے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ میری یہ راہ ہے اور میں نے ادھر جانا ہے. اب آپ رستہ پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے؟ کیا وہ شخص جس کو خود اپنے رستے کا علم نہیں ہے، اپنی منزل مقصود کا پتہ نہیں ہے، اس سے پوچھیں گے، یا اس سے پوچھیں گے جو رستہ بھی جانتا ہے، رستے کو اتار چڑھاؤ بھی جانتا ہے، جو منزل بھی جانتا ہے اور منزل کا فاصلہ بھی جانتا ہے؟ یقیناً عقل و شعور کا آدمی تو اسی سے پوچھے گا نا جس کو سارا فہم ہے، جس کو سب کچھ پتہ ہے. تو فما لکم کیف تحکمون، فرمایا پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو، کیسے حکم لگا رہے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو کہ جب دنیا کی بات آتی ہے، دنیا میں معاملات کی بات آتی ہے تو آپ اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ جس کو پتہ ہے، اور جب کائنات کے اسرار و رموز کی بات آتی ہے، اللہ کی معرفت کی بات آتی ہے، تو پھر تم ایسی باتیں کرتے ہو اور ان کے پاس جاتے ہو جن کو اپنا بھی پتہ نہیں ہے، اور بتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرکت کا دعویٰ کرتے ہو اور بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. تو بتوں کو تو اپنا علم نہیں ہے اور ان کو اپنا ہی فہم نہیں ہے، وہ تو بالکل بے جان ہے. پھر تم کس طرح کے فیصلے کر رہے ہو اور کس طرح کی تمہاری حکمت پر مبنی باتیں ہیں. وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان میں سے اکثر اتباع نہیں کرتے مگر ظن کی، گمان، وہم کی، یعنی وہم و گمان کی اتباع کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں فرما رہا ہے وہ یقینی ہے. ایک طرف ظن ہے، گمان ہے، ایک طرف یقین ہے. تو ہمیں یقین کو ماننا چاہیے یا ظن اور گمان کو ماننا چاہیے؟ یقیناً آدمی، عقل مند آدمی تو یہی کہتا ہے کہ ہمیں یقین کی طرف جانا چاہیے. تو یقین تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ نے وہ یقین اپنے نبیوں کو عطا فرمایا ہے اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچا، تو وہی درست رستہ ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک ظن جو ہے وہ حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا، حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا. یعنی ہم ایک شک پر مبنی بات ہے اور یقینی بات ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے شک ہے کہ یہ ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو یقینی ہے. تو ہم یقینی بات کو مانتے ہیں اور یقینی بات کی طرف بڑھتی ہیں، شک کی طرف نہیں جاتے. فرمایا آپ دیکھ لو کائنات کے معاملات دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ لو، اور بتوں کا خدا ہونا یہ تو شک ہے، یہ ظن ہے اور وہم و گمان ہے کہ جس پر ایمان کی عمارت کو قائم کیا گیا ہے. اور دوسری طرف اللہ کی ذات کا یقین ہے، اور ایسی ایسی ہستیوں نے اللہ کی ذات کے بارے میں یقینی طور بتایا جو صادق و امین کہلاتی، اور جنہوں نے سچ کو ہمیشہ سچ کو فروغ دیا. تو ان کی زبان مبارک سے ہم یہ سچ سن کر پھر بھی اگر وہم و گمان کی طرف جائیں اور حقیقت کو چھوڑ دیں تو یقیناً ہم راہ راست سے ہٹ جائیں گے. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں، جو ان کے فعل ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے آگاہ اور واقف ہے. ان آیات مبارکہ میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں غور و فکر کی تلقین کی ہے.
ہم اس میں سوچیں اور دیکھیں، اور بار بار ہمیں جھنجھوڑا گیا اور بار بار ہمیں غور و فکر کی دعوت دی گئی. یقیناً ایک عقل مند انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ کائنات کا بنانے والا ایک ہی ہو سکتا ہے، وحدہ لا شریک ہی ہو سکتا ہے، اور وہی رہنمائی اور ہدایت عطا فرما سکتا ہے. اپنی بارگاہ کا عرفان، اپنی بارگاہ کی معرفت وہی ہمیں دے سکتا ہے، اور اس کے لیے جو رستہ ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا رستہ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.